अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। इसराइल ने रफ़ा पर हमले तेज़ करने शुरू कर दिए। रात गए जारी फ़ज़ाई हमलों में 22 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि मकबूजा मगरबी किनारे में भी रात भर छापामारी जारी रही। वहीं मुतअद्दिद नौजवान फ़लस्तीनी मर्दों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, जहाँ तक कि सड़कें और खेतों को भी इसराइली फ़ौजों ने वो तबाह कर दिया है। दूसरी जानिब हमास का वफ़द आज गज़ा में जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए काहिरा का दौरा करेगा। उन्होंने जंगबंदी से मुताल्लिक़ ताज़ा जो तजावीज़ हैं उसकी तफ़सीलात अब तक ज़ाहिर नहीं की है। इसी दरमियान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन भी आज सऊदी अरब पहुँच गए हैं, ताकि इसराइल और इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास के दरमियान जंगबंदी के इम्कानात को बढ़ाया जा सके। ब्लिंकन खलीजी ममालिक और यूरोप के मुतअद्दिद हम मनसबों से रियाद में मुलाकात भी करेंगे, जिसमें जंग के बाद गज़ा की पट्टी की तामीर नौ के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वहीं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा उसके बाद उर्दन और इसराइल चले जाएंगे। गज़ा में इंसानियत सोच मज़ालिम के बाद साहयूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनकी काबीनी रुफ़क़ा और फ़ौजी सरबराह पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही है। आलमी फ़ौजदारी अदालत की जानिब से जल्द ही उनकी गिरफ़्तारी का वारंट जारी होने का इम्कान है। उसके बाद से इसराइल के सरकारी हलकों में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर में भी हलचल मच चुकी है और उधर अमेरिका भी नेतन्याहू के जंगी जराइम की पर्दापोशी के लिए सरगर्म हो चुका है। इसराइली नशरियाती इदारे का कहना है कि इसराइली हुकूमत ने द हेग में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, वज़ीर दिफ़ा और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के ख़िलाफ़ गज़ा जंग की वजह से गिरफ़्तारी की जो तलवार लटक रही है, गिरफ़्तारी का वारंट जारी करने का जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, उस पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है और उसके मुतबादलात पर गौर करने का फ़ैसला किया है। बता दें कि इंसानी हुकूक़ के कई हल्क़े और ममालिक इसराइल पर गज़ा जंग में चौथे जिनेवा कन्वेंशन और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। गज़ा गुज़िश्ता 7 माह की इसराइली बमबारी में तबाह हो चुका है। वहाँ इंसानी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, ये हम सभी जानते हैं। इमदाद के नाम पर किस तरीके से मामूली चीज़ें इसराइली हुक्काम की इजाज़त से ही वहाँ पहुँच रही हैं, ये तमाम चीज़ें इससे हर कोई वाकिफ़ है। वहीं गज़ा में बेकसूर फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम के ख़िलाफ़ अमरीकी यूनिवर्सिटियों में जारी एहतिजाज बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियों के बावजूद वहाँ थम नहीं रहा है, बल्कि ये एहतिजाज अब कनाडा, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तक पहुँच चुका है। कनाडा के दूसरे बड़े शहर मॉन्ट्रियल में वाक़े मैकगिल यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी मुतअद्दिद ख़ीमे बांधकर गज़ा की हिमायत में एहतिजाज शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गज़ा में जंगबंदी के मुतालबे के साथ 17 अप्रैल को कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में शुरू होने वाला एहतिजाज 2 हफ़्तों में 900 से ज़ायद गिरफ़्तारियों और इंतज़ामिया की सख्तियों के बावजूद अमरीका की कमोबेश तमाम यूनिवर्सिटियों में फैल चुका है। तलबा का एहतिजाज आलमी तहरीक की शक्ल इख्तियार करता नज़र आ रहा है। अमेरिका के अलावा जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में वहाँ भी तलबा और नौजवानों ने एहतिजाज शुरू कर दिया है। बर्लिन में मुज़ाहिरीन पार्लियामेंट के बाहर ख़ीमाज़न हो गए हैं। वो अपनी हुकूमत से इसराइल को असलहे की बरामद बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं और लगातार वहाँ से तस्वीर सामने आ रही हैं, जिससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो तलबा एहतिजाज कर रहे हैं उन्हें वहाँ की पुलिस निशाना बना रही है, किस तरह से उनके साथ सख्ती बरती जा रही है, इंतज़ामिया के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भीमतारा ज़िले के कटिया गांव में एक पेट्रोल पंप के करीब गुज़िश्ता रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। पिकअप और मिनी ट्रक के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुआ है। हादसे में 5 ख़वातीन और 3 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत वाक़ई हुई है, जबकि गाड़ी में सवार दीगर 23 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को भीमतारा ज़िला अस्पताल के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और कुछ दीगर शदीद ज़ख्मियों को दारुल हुकूमत के एम्स में रेफ़र किया गया है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने इतवार को कहा है कि उसने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के SC, ST और OBC के लिए रिजर्वेशन के बारे में मुबैना तौर पर एक वीडियो पर मुकदमा दर्ज किया है। FIR में कहा गया है कि ये पता चला है कि फ़ेसबुक और ट्विटर के सारिफिन की तरफ से वीडियो गर्दिश कर रही है। ऐसा मालूम होता है कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और इस तरह कम्युनिटीज़ के दरमियान इंतशार पैदा करने की नीयत से गलत जानकारी फैलाई गई है, जिससे अमन आम्मा के मसाइल पैदा होने का खदशा है।
ایک سینئر پولیس اہلکار نے کہا کہ وہ ویڈیو کے اصل تخلیق کار کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں سے پوچھ گچھ کریں گی جنہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا تاکہ اس کے ماخذ تک پہنچا جا سکے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے وزیر اعظم کے انتخابی جلسوں میں مسلمانوں کا نام لے کر ان پر براہ راست حملہ کرنے کو لے کر ان پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر یہ سوچنا چاہیے کہ آخرکار ہم پر یہ براہ راست حملہ کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ دشمنی کیوں کی جا رہی ہے، مسلمانوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے سری نگر میں منعقدہ پارٹی کنونشن سے خطاب کے دوران کیا۔ فاروق عبداللہ نے امید ظاہر کی کہ جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں انڈیا الائنس کامیاب ہونا چاہیے تاکہ ملک کے عوام خصوصاً اقلیتوں کو راحت پہنچ سکے اور سابق حکومت کی طرف سے بنائے گئے کالے قوانین کا خاتمہ کیا جا سکے۔ خشک سالی سے نمٹنے کے لیے فنڈ کے وصول کے معاملے میں کرناٹک کی کانگریس حکومت نے مودی حکومت کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ کرناٹک کانگریس کے انچارج رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا کہ ریاستی حکومت پھر سے مرکزی حکومت کے ذریعے خشک سالی کے لیے 3,452 کروڑ روپے کی امدادی رقم مختص کرنے کے مسئلے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم ریاست کی طرف سے ابتدائی طور پر طلب کیے گئے 18,000 کروڑ روپے سے بہت کم ہے۔ کانگریس کے قومی جنرل سیکریٹری نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر 2023 کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی شکست کے بعد کرناٹک کے کنڑ باشندوں اور کسانوں کے مفادات کو نظر انداز کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے رائے دہندگان 7 مئی کو ہونے والے آئندہ انتخابات میں بی جے پی کو سخت جواب دیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ خشک سالی میں راحت کے طور پر مرکزی حکومت کے ذریعے جاری مطالبے سے بہت کم فنڈ کے خلاف کرناٹک حکومت نے سخت احتجاج کیا ہے اور اس کو لے کر انہوں نے گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کا بھی رخ کیا تھا، جس کے بعد حکومت نے کہا تھا کہ وہ جلدی اس کا نپٹارہ کریں گے، لیکن اب تک حکومت نے کچھ نہیں کیا ہے، جس کے بعد ایک بار پھر کرناٹک کی کانگریس سرکار نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ریزرویشن ختم کرنا چاہتی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی اس مشن کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے بی جے پی کو ریزرویشن ختم کرو گینگ کا اڈا قرار دیا اور کہا کہ مسٹر مودی اس اڈے کے سرغنہ ہیں۔ آئین ریزرویشن کے ذریعے سب کو یکساں مواقع فراہم کرتا ہے، اس لیے کانگریس ایسی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اس طرح کا بیان راہل گاندھی کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ آج آر ایس ایس کے جو چیف ہیں ان کا بیان آتا ہے کہ ہم ریزرویشن کے خلاف نہیں ہیں۔ ارے انہوں نے ہی پہلے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ریزرویشن کے خلاف ہیں۔ جو بھی ریزرویشن کے خلاف ہے سارے کے سارے ان کی پارٹی میں جا رہے ہیں۔ جو بھی ریزرویشن کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے ساروں کو یہ لے رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہم ریزرویشن کے خلاف نہیں ہیں۔ اور اس کا لکش کیا ہے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ 20-22 ارب پتیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حالیہ بارشوں کے بعد کرناٹک کے اڈپی ضلع میں ڈینگو بخار کے معاملات میں تشویشناک اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے بعد صحت کے حکام نے فوری کارروائی کی ہے۔ ضلع کے محکمہ صحت نے لاروا کا ایک جامع سروے شروع کیا ہے جس کا مقصد وبا سے نمٹنا ہے۔ شہر کے ان علاقوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جہاں لاروا کی افزائش زیادہ ہونے کا شبہ ہے، محکمہ پورے ضلع میں اینٹی لاروا اور مچھروں کے خاتمے کا پروگرام بھی شروع کر رہا ہے۔ بتا دیں کہ اس سال جنوری سے لے کر اب تک اڈپی میں ڈینگو کے 47 معاملے سامنے آ چکے ہیں۔ یوکرینی جنرل کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ یوکرین کے مشرقی علاقے میں لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ یوکرین جنرل کا کہنا تھا کہ مشرقی یوکرین میں لڑائی کی صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ یوکرینی فوجی 3 مقامات پر نئی پوزیشنوں پر واپس لوٹ رہے ہیں۔ وہیں روس نے گزشتہ ہفتے یوکرین کی دفاعی تنصیبات اور بارودی گوداموں پر 35 میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے، جبکہ یوکرین نے روس کے 21 میزائلوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل امریکی حکام سے مشاورت کیے بغیر رفح پر حملہ نہیں کرے گا۔ وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ اسرائیل رفح میں فوجی آپریشن شروع کرنے سے پہلے ہمارے تحفظات اور خدشات سننے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ رفح میں آپریشن سے پہلے اسرائیل کو ایسا جامع منصوبہ اور حکمت عملی تیار کرنی ہوگی جس سے رفح میں موجود فلسطینی پناہ گزینوں اور غیر ملکی امدادی رضاکاروں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اب تک اسرائیل نے کارروائی کی ہے اور 35,000 سے زائد افراد فلسطینی وہ شہید ہو چکے ہیں۔ 70-80 ہزار کے قریب افراد زخمی ہیں، جبکہ ہزاروں افراد لاپتہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی عالمی برادری
ہے اب تک اسرائیل کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ دیکھا ہی جا رہا ہے کہ امریکہ اب بھی رفح پر حملے کو لے کر اسرائیل کو سخت پیغام دینے میں اب تک ناکام ثابت ہوا ہے۔ عراق میں ہم جنس پرستی کو جرم قرار دے دیا گیا ہے، جس کی سزا کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 15 سال ہو سکتی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں منظور قانون کے مطابق جنس کی تبدیلی کا آپریشن کروانے پر 3 سال، جبکہ ہم جنس پرستی اور جسم فروشی کے فروغ میں کسی بھی قسم کی مدد کرنے پر 7 سال قید ہو سکتی ہے۔ خیال ہے کہ اس بل میں ابتدائی طور پر ہم جنس پرستوں کے لیے سزائے موت شامل تھی، لیکن امریکہ اور یورپی ممالک کی مخالفت کے بعد بل میں ترمیم کی گئی ہے اور سزا کو 15 سال قید کر دیا گیا ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ملک میں مذہبی اقدار کو برقرار رکھنا ہے، عراقی معاشرے کو اخلاقی پستی اور ہم جنس پرستی کے مطالبات سے بچانا ہے، جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔